کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی شک پیدا نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے جب انتقال ہوا کسی نے نہیں کہا کہ نور ہیں اوپر چلے جائیں گے ہم رکھ کے دیکھتے ہیں، کہا کہ کیا ہے، قبر کھودنے کی تیاری کرو۔ کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارا جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ محمد رسول اللہ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں کھانا چاہیے تھا، نہیں پینا چاہیے تھا۔ اللہ کی بیوی نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو بھائی مرد اور عورت یہ انسان ہے، بچہ بھی انسان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نور محمد نور تو شادی بھی کسی نورانی مخلوق سے ہونی چاہیے تھی، لیکن حضرت خدیجہ تو خاکی ہے، مٹی سے پیدا ہوئی ہے، نور کا اور مٹی کا یہ جوڑا بن کیسے گیا؟ حالانکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب۔ کرو ضرور ٹرانسلیشن، مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت۔ فار ایگزامپل ید اللہ فوق ایدیہم، اٹ از قرآن۔ ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے، ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس، ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس، ترجمہ ہو گیا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ید اللہ، ید مانے ہینڈ، ید اللہ ہینڈ آف اللہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، ترجمہ کرنے کو تو کر گئے۔ اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے؟ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو باڈی ہے، اللہ کے جسم ہے۔ جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے، اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو دو ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا۔ چلے تھے خدا ماننے، پورا بت تیار ہے۔ اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نہ اللہ کو باڈی ہے، نہ اس کو اسٹرکچر ہے، نہ وہ اسٹیچو ہے، نہ اس کے ہینڈ ہے، نہ اس کے لیگس ہیں، نہ اس کے باڈی ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن یہ ہے ید اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ۔ تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر، اور ہاتھ مان لو تو کافر۔ اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن، اور مان لیا تو پکچر آف اللہ۔ اللہ کے پکچر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے، نہ ماننے میں بھی۔ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ خدا کی منشا نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے، تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں۔ وہ آیت قرآن کی، وہ آیت جس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات، حروف مقطعات، الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، دیز آر حروف مقطعات، unable to translate۔ لیکن دوسری آیت کی قسم ہے متشابہات، کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے۔ تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں، اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے، عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے۔ جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ۔ آیت کو مانیں گے، آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے، قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے، مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے وہ جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ مثلا سیکنڈ ایگزامپل، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکۃ فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ از the light of the world۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا، سارے سماوات کا، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ ایک بات بتاؤ، اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟
अल्लाह को बेमिसाल मानते हो? अगर अल्लाह को कोई बेमिसाल न माने तो मुसलमान होगा क्या? जो अल्लाह ही को बेमिसाल नहीं मानेगा, हम उसको मुसलमान नहीं मानेगा। अल्लाह बेमिसाल, ये अकीदा है ना, ये तुम्हारा सबका ईमान है ना कि अल्लाह बेमिसाल है। अल्लाह की हर सिफत बेमिसाल है, अल्लाह की जात बेमिसाल है, उसकी सिफत बेमिसाल है। अल्लाह का नूर होना बेमिसाल है कि नहीं? तो हमारा ईमान यह है कि अल्लाह नूर है और नूर बेमिसाल है, लेकिन इस बेमिसाल की कुरान मिसाल दे रहा है। मसालो नूर ही, उसके नूर की मिसाल। ये कुरान बेमिसाल की कैसी मिसाल? तो हम यही कहेंगे कि तर्जुमे में जो क्लियर हो रहा है कि अल्लाह कुरान मिसाल दे रहा है, यह खुदा की मंशा नहीं है, और जो खुदा की मंशा है वो ट्रांसलेशन में क्लियर नहीं है। तो यह आयत हो गई मुतशाबे, इसलिए इस आयत से अकीदा बनाना जायज नहीं। मसलन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब कह दीजिए, ओ प्रॉफिट से, आई एम ए मैन लाइक यू। अब सवाल यह पैदा होता है, रसूल ने यह बात किससे कही? आई एम ए मैन लाइक यू, मैं बशर हूं तुम्हारी तरह, मिस्लुकुम लाइक यू। तो ये यू में कौन लोग हैं? तो जलालैन शरीफ की तफसीर भी उठाकर दीगर तफासिर भी देखेंगे तो मिलेगा आइल कुफ्फार, यानी कुफ्फार से कहा रसूल ने। तो अब रिजल्ट आया आई एम ए मैन लाइक काफिर, जिससे कहा है मैं न घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा अपनी तरफ से। फैक्ट चाहे जितना कड़वा हो, मैं फैक्ट बयान करूंगा, क्योंकि मैं रियलिस्ट हूं। मैं रियलिज्म की बुनियाद पर, हकीकत पसंदी की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर एक बात कहता हूं। रसूल ने यह बात जब काफिरों से कही कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तो पता चला कि एग्जाम्पल जो है काफिरों की तरफ जा रहा है। आई एम ए मैन लाइक यू, तो काफिरों से रसूल ने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा रसूल अबू जहल की तरह बशर है, मेरा रसूल अबू लहब की तरह बशर है, मेरा रसूल अतबा और शैबा की तरह बशर है, मेरा रसूल काफिरों की तरह बशर है, बुत परस्तों की तरह बशर है, दरीदा दहनों की तरह बशर है, गुस्ताखों की तरह बशर है, अल्लाह के गद्दारों की तरह बशर है, काबे की बेइज्जती करने वालों की तरह बशर है। इसलिए कि रसूल उसी कौम से कह रहे हैं, रसूल उसी जमात से कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो यह हो सकता है क्या तुम्हारा अकीदा है रसूल अबू जहल की तरह बशर है? कोई मानेगा इस बात को कि रसूल अबू लहब की तरह बशर हैं, तो फिर अबू लहब से रसूल ने क्यों कहा? इसका मतलब यह है कि ट्रांसलेशन में जो जाहिर हो रहा है वो खुदा की मंशा नहीं है, और जो खुदा की मंशा है वो ट्रांसलेशन में जाहिर नहीं है। तो यह आयत भी मुतशाबे है, और फिर इस आयत से अकीदा बनाना भी नाजायज है। मैं चक्कर में पड़ गया, जिससे जायज है उससे अकीदा बनाते नहीं, जिससे जायज नहीं उससे क्यों बनाते हैं? मियां का जो जायज है वो जायज से बनाएगा, जो नाजायज है वो नाजायज से बनाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। अब कह रहा इधर उधर ध्यान मत डालना, ये सेल्फ मेड प्रॉफिट नहीं है। इन्ना अरसलना का मैंने भेजा। इरसाल के लिए 3 बात जरूरी है, भेजने के लिए, हर भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। भेजने वाला हो, नहीं तो कौन भेजेगा? आने वाला हो, नहीं तो क्या भेजेगा? पाने वाला हो, नहीं तो कहां भेजेगा? अल्लाह ने भेजना कहा है, अरसलना का, तुम्हें भेजा है। तो इस भेजने में भी तीनों होना चाहिए। आप अपनी डेली प्रैक्टिस में देखो ना, आपने मीरपुर खत भेजा, भेजने वाले आप, जाने वाला लेटर, पाने वाला आपका बाप, और ये तीनों अलग अलग हैं। भेजने वाला जाने वाले की तरह नहीं, जाने वाला लेटर है, भेजने वाले की तरह लेटर नहीं। और ये अब्बा की तरफ गया, अब्बा लेटर की तरह नहीं। भेजने वाला खुदा, आने वाला मुस्तफा, बंदों की तरफ। न खुदा नबी की तरह है, न नबी बंदों की तरह है। अरसलना का हमने इरसाल किया, भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, बंदों की तरफ। दूसरे लफ्जों में भी ये भी कह सकते हो
کہ خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے، پراپر گائیڈنس کے لیے بیچ والا بھیجا. خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے نبی. اسے اندازہ لگاؤ. کیا اندازہ لگاؤ؟ کہ جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر. نیچرل کوالٹی، یونیورسل ٹروتھ، ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ جو بیچ میں ہوگا. ایک لڑکا آیا بولا، حضرت صاحب آئی اسٹوڈ سیکنڈ ڈویژن ان مائی ایگزامینیشن. میں کیا سمجھوں گا سیکنڈ ڈویژن سے؟ کہ یہ فرسٹ ڈویژن کے برابر نہیں اور تھرڈ ڈویژن کے برابر بھی نہیں. بیچ کا ڈویژن، بیچ والا نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. اے رسول، آپ خدا و بندے کے بیچ کی کڑی ہیں. نہ خدا کے برابر سمجھا جائے گا نہ بندوں کے برابر سمجھا جائے گا. جو خدا کے برابر سمجھے گا وہ غالی ہے، جو بندوں کے برابر سمجھے گا وہ باغی ہے. اور یہ سنیوں کا مقدر ہے، نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں. ارے بیچ والے کی خوبی اور بتا دوں، یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے ملے. ڈائریکٹ یو کین ڈو ٹو کنونس یو، ٹو فیڈ یو. دیکھو یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے پھٹافٹ، کھٹا کھٹ، جھٹا جھٹ، نو لیٹر، نو سپورٹ، نو پوا، نو سورس، ڈائریکٹ. لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. اے نبی، آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، لیکن بندہ اگر خدا سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ ملے اللہ سے مل نہیں سکتا.